دوستو اسرائیل اور حماس کے درمیان 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہوئی جو ابھی تک جاری ہے، جس میں 15 لاکھ کے قریب فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں اور 12,000 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں، جس میں 4,000 بچے بھی شامل ہیں۔ اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کا جینوسائیڈ کرنے جا رہا ہے، مگر اس سب کے باوجود امریکہ نہ صرف اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے بلکہ اس کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کر رہا ہے۔ US President Joe Biden has delivered a televised speech following his visit to Israel earlier this week. That's why tomorrow I'm going to send to Congress an urgent budget request to fund America's national security needs, to support our critical partners including Israel and Ukraine. حالانکہ امریکہ دنیا میں خود کو فریڈم کا، سوورینٹی کا اور ڈیموکریسی کا چیمپئن مانتا ہے، اور چونکہ امریکہ سپر پاور ہے تو ورلڈ لیڈر بھی بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس کا پجاری بھی بنا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے دنیا میں کہیں بھی کنفلکٹ ہوگا تو پوری دنیا امریکہ کی طرف دیکھے گی، اور جو نیریٹو امریکہ دے گا وہی پوری دنیا کو ماننا پڑے گا۔ مگر دوستو سچ تو یہ ہے کہ امریکہ ہپوکریسی میں پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ چکا ہے، یعنی نہ صرف ترقی میں اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس میں بلکہ ہپوکریسی میں بھی امریکہ دنیا کو لیڈ کرتا ہے۔ جسٹس کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ جو ظالم ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے اور جس پر ظلم ہوا ہے اسے کمپنسیشن ملے، مگر امریکہ کی پالیسیز میں یہ کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ جب رشیا نے یوکرین پر انویژن کیا جو کہ سراسر غلط تھا اور انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی تھی، اس معاملے میں امریکہ نے کھل کر یوکرین کو سپورٹ کیا، اور امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی سے بھی ملے اور انہیں مکمل یقین دہانی کرائی کہ امریکہ انہیں سپورٹ کرے گا۔ یونائٹڈ نیشنز میں بھی سیشنز ہوئے، ووٹنگز ہوئی، اور جس میں امریکہ نے پوری دنیا سے رشیا کے اس قدم کو کنڈیم کروایا، اور اس کے ساتھ ساتھ رشیا پر سینکشنز بھی لگائی گئیں۔ یوکرین کی اس سپورٹ سے امریکہ نے پوری دنیا کو یہ باور کرایا کہ امریکہ ہمیشہ ہی ظالم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور مظلوم کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور اسی حوالے سے جب پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے رشیا یوکرین کے معاملے میں پاکستان کے نیوٹرل ہونے کا اشارہ دیا تو اس پر پھر آپ سب جانتے ہیں کہ سائفر آیا اور ان کی حکومت گرا دی گئی، اور نئی آنے والی حکومت نے آتے ہی سب سے پہلے رشیا کو کنڈیم کیا۔ دوستو اس رشیا یوکرین وار کے معاملے میں بھارت کا کردار بھی بہت اہم ہے، کیونکہ بھارت ہی ایک ایسا ملک تھا جس نے اس رشیا یوکرین وار کے معاملے میں خود کو نیوٹرل رکھا۔ حالانکہ پورے مغرب کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے بھارت کو بہت زیادہ کنڈیم کیا گیا اور بیش کیا گیا، مگر بھارت کے فارن منسٹر جے شنکر نے پوری طرح سے اپنے اس سٹانس کو ڈیفینڈ کیا اور پوری دنیا کو یہ باور کرایا کہ انڈیا ہمیشہ سے نان الائنمنٹ پر یقین رکھتا تھا اور آگے بھی رکھتا رہے گا، مگر پھر بھی انڈیا کے اس سٹانس کو امریکہ میں کنڈیم کیا گیا۔ مگر دوستو وہی امریکہ جب 7 اکتوبر کو اسرائیل اور حماس کے درمیان کنفلکٹ شروع ہوا اور اس کے بعد اسرائیل نے حماس کی بجائے فلسطینیوں کو نشانہ بنانا شروع کیا اور وار کرائمز شروع کیے، اس سب کے باوجود امریکہ نہ صرف اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے بلکہ اسرائیل کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کی جا رہی ہے۔ دراصل اسرائیل اور حماس کے درمیان یہ جنگ اس وقت شروع ہوئی جب حماس کے ملیٹنٹس نے اسرائیل پر حملہ کیا، راکٹ لانچ کیے اور غزہ اسرائیل بارڈر پر جو بیریئرز تھے انہیں توڑ کر داخل ہوئے۔ حماس کی اس کارروائی میں قریباً 1200 اسرائیلی مارے گئے۔ جوابی کارروائی میں اسرائیل نے غزہ پر ایئر سٹرائکس کی اور پورے غزہ کو ایک کھنڈر میں تبدیل کر دیا۔ ان ایئر سٹرائکس کی وجہ سے 12,000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جن کا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور جس میں 4,000 بچے بھی شامل ہیں۔ اور اسرائیل کا دعویٰ اس کے بعد بڑا ہی حیران کن ہے کہ یہ حماس کے ساتھ جنگ تب تک جاری رہے گی جب تک حماس کا پوری طرح سے خاتمہ نہیں ہو جاتا، مگر حماس کی آڑ میں پورے فلسطین کو ہی اس جنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مگر امریکہ اس معاملے میں بجائے اس کے کہ اسرائیل کو اس جینوسائیڈ سے روکے، کھل کر اسرائیل کو نہ صرف سپورٹ کر رہا ہے بلکہ ملٹری ایکوپمنٹس بھی مہیا کر رہا ہے اور فنڈ ریزنگ بھی یعنی فائنینشلی سپورٹ بھی کی جا رہی ہے۔ اسی لیے یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ منافقت میں، ہپوکریسی میں امریکہ پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ چکا ہے، کیونکہ ایک طرف تو آپ مظلوم یوکرین کو سپورٹ کرتے ہیں اور جو حملہ آور ہے رشیا اس کو کنڈیم کرتے ہیں، تو دوسری طرف اسرائیل کے ان وار کرائمز کو آپ اگنور کر کے سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ دوستو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔